بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں خواجہ منور الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اب تک چینل. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے چلڈرن کمپلیکس میں اور یہاں بچوں کے کھیل اور مختلف چیزوں کی سرگرمیاں یہاں ہوتی ہیں اور ہم اس وقت موجود ہیں یہاں سیکشن انچارج ہیں فریہ صاحبہ, تو ان سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ یہاں جو بچوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہ کیا کچھ یہاں بچوں کے لیے کیا جاتا ہے؟ چلڈرن لائبریری کمپلیکس کا ہمارا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ پروویژن آف ریکریشنل اینڈ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ریگارڈنگ ٹو آر کلچر اینڈ آر ویلیوز. تو اس میں بچوں کے ڈیلی اسکول سلیبس وغیرہ سے ہٹ کے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بچوں کے انٹرسٹ کی ہیں, اس میں بچے اپنی چوائس ہوتی ہے ان پہ کہ وہ جو مرضی کریں. کچھ ہماری ایکٹیویٹیز پری پلانڈ اور اناؤنسڈ بھی ہوتی ہیں ویکینڈس پہ, اور 4 سے 14 سال تک کے بچوں کے لیے ہمارے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے. ان کی ایج کے اور ان کے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی یہاں پہ بکس بھی ہیں, ایجوکیشنل ٹوائز ہیں, اور آگے ایجوکیشنل ٹوائز کی ڈفرینٹ کیٹیگریز آ جاتی ہیں. جو چیزیں بچے پسند کرتے ہیں اس کے لحاظ سے ہم آفر کرتے ہیں بچوں کے. وہ ان کے ویکینڈ کلاسز ہوتی ہیں ان میں جیسے کراٹے, ٹائیکوانڈو, جمناسٹکس ہیں, یوگا فار کڈز ہے, کچن گارڈننگ اور کمپیوٹر اسکلز پہ ریلیٹڈ کورسز ہیں, کیلیگرافی کے, اسپوکن انگلش کے. یہ کورسز جو ہیں جو تھرو آؤٹ دا ایئر ان کے روٹین میں چلتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بچوں کے لیے سمر کیمپ کی فیسلٹی آفر کرتے ہیں. اس میں ان کے لیے آرٹ اینڈ کرافٹ کی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں. کچھ یہ روٹین والے کورسز چلتے ہیں اور وہ کورسز پھر جو ہیں وہ 1 by 1 ریپیٹیڈلی ہوتے رہتے ہیں. اور کچھ ہمارے پاس جو اسپیشل نیڈس کے بچے ہوتے ہیں اور ان کے لیے بھی ہمارے پاس ایک سیکشن ہے. ان کی ایج لمٹ ہمارے پاس 4 to 18 ایئرس تک آتی ہے. تو وہ بچے بھی یہاں پہ آتے ہیں, ان کا ڈائگنوسس وغیرہ بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس اسپیچ تھراپسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, وہ ان کا سارا ڈائگنوسس کر کے ان کے اکارڈنگلی ان کو پھر کیا ایکٹیویٹیز ان کے لیے ہونی چاہیے جس سے ان کی انرجی جو ہے نا وہ پازیٹیولی ریلیف ہو سکے. یہ بتائیے کہ ٹوٹل کتنے بچے یہاں ہیں اسپیشل میں اور دوسری جو ہمارے یہاں تقریباً ہم اس میں ڈیلی بیسس پہ جب فٹ فال نکالتے ہیں تو وہ جو ریگولر بچے ہوتے ہیں وہ ہمارا 40 to 45 ہو جاتے ہیں, اور جو اسپیشل بچے وہ 30 to 40 ہوتے ہیں. تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ وزٹ کرتے ہیں رینڈملی. کوئی ہمارا پاس جو اسپیشل بچے ان کا ٹائم لیمٹ ہے 9 to 3, اور جو ریگولر بچے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس 12 to 6 کی ٹائمنگز ہیں. اس میں بچے اپنے ٹائم کے اکارڈنگلی آتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ سیکشنز کو. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی کوئی آپ کو سپورٹ ہوتی ہے یا صرف گورنمنٹ ہی اس کو سرپرستی کر رہی ہے؟ نہیں, ہماری گورنمنٹ ہی اس کو سرپرستی کر رہی ہے, اور اس میں ایک جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے فری آف کاسٹ ہی ہے ہر چیز. ان کی بس ایک نومینل سی ممبرشپ ہوتی ہے, وہ ہم ان کی ممبرشپ کارڈ ان کا ایشو کرتے ہیں, اور باقی جتنی بھی فیسلٹیز ان کے پاس ہیں فری آف کاسٹ ہوتی ہیں. اور بس جو ان کے فزیکل کورسز وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے, ان کا کچھ تھوڑا بہت چارجنگ ہوتی ہے, اور وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے, اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو مینیج کر سکیں ساری چیزوں میں. میڈم یہ بتائیے کہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر مزید کچھ ایسا کرے اس سے زیادہ کوئی بہتری اس میں لائی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل, بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ ہر چیز میں ہی رہتی ہے, اور اگر اس چیز میں گورنمنٹ کی طرف سے مزید دلچسپی ظاہر ہو تو اس کو مزید ہم بچوں کے لیے بہت اچھا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کو جو نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی ہم اپنی ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. بچوں کے آؤٹ ڈور انڈور گیمز ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہم اس چیز کو مزید اس کا معیار بہتر کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے یہاں جو آپ کا شعبہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بچوں کی؟ میں ٹوائے اینڈ ہابی انچارج ہوں, اور یہاں پہ بچوں کے ٹوائز سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ایجوکیشنل ٹوائز ہوتے ہیں. اس میں ان کے جو ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے پزلز ہوتی ہیں, وہ بھی ایج وائز ہیں, ہر ایج کے لحاظ سے بچوں کے لیے. بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں, لیگوز ہیں, وہ ذرا بڑے بچوں کے لیے آ جاتے ہیں. ابیکس ہوتے ہیں ان کے لیے, ان کی انٹرسٹ کے لیے ڈفرینٹ کنسٹرکٹیو ٹوائز جو ہوتے ہیں جس میں کچھ انہوں نے وہ پزلز ہیں جن سے کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے, بچے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بچوں کی, جو آؤٹ ڈور گیمز ہیں
اس کے لیے مطلب یہاں پہ سامان ہے. کچھ بچے آؤٹ ڈور کھیلنا پسند کرتے ہیں, وہ پھر باہر کھیلتے ہیں. فٹ بال ہو گیا, بیڈمنٹن ہے, کرکٹ وغیرہ. اور اس کے علاوہ آرٹ اینڈ کرافٹ کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں بچوں کی, وہ ویکلی بیسس پہ اناؤنسڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور کچھ ہم نے کرونا کی وجہ سے آن لائن سیشنز بھی بچوں کو ایکٹیویٹیز کے کروائے. میڈم یہ بتائیے کہ پیرنٹس کا کیا رسپانس ہوتا ہے اس حوالے سے, جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کو آپ فیور دے رہے ہیں یہاں؟ پیرنٹس کا بہت اچھا رسپانس ہوتا ہے, کیونکہ ان کے بچے جب ایک چیز میں انگیج ہو جاتے ہیں تو پیرنٹس بھی تھوڑا سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ سیکیورٹی کے لحاظ سے, ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے جتنے بھی پیرنٹس آتے ہیں وہ ہمیشہ یہاں سے سیٹسفائیڈ ہو کے ہی جاتے ہیں. ناظرین, میڈم فریہ نے بڑی اچھی باتیں چلڈرن کے حوالے سے بتائی ہیں جو کچھ یہاں ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے ہوتی ہیں. تو ابھی آپ کو یہ چلڈرن کمپلیکس کا وزٹ کرواتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم چلڈرن کمپلیکس کے کمپیوٹر روم میں موجود ہیں اور یہاں بچوں کے لیے تقریباً 40 سسٹم رکھے گئے ہوئے ہیں. اور اس وقت بچے ابھی آئے نہیں ہیں, یہ شام کی کلاسز ہوتی ہیں ادھر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ارد گرد جو ہیں یہ سسٹم پڑے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے, اور اس پہ بچے ٹریننگ لیتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم چلڈرن کمپلیکس کی مین لائبریری میں موجود ہیں اور بچے یہاں بکس پڑھ رہے ہیں. تو آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں. جی بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ سمی. سمی بیٹا, آپ کو کوئی صورت آتی ہے؟ کوئی صورت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور کچھ آپ کو کوئی نظم یا نعت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ایڈمن آفیسر فرحان صاحب. تو ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہاں ٹائمنگ کیا ہے بچوں کے, اور کس ٹائم میں کتنے بچے یہاں آتے ہیں اور یہاں سے اسٹڈی کرتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں. جی فرحان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلڈرن لائبریری کمپلیکس کا جو ہے مینڈیٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ 4 سے 14 سال کے بچے شامل ہیں, اور جو اسپیشل بچے ہیں وہ 4 سے 18 سال کے بچے ہیں. ہم نے بچوں کے لیے جو لائبریری بنائی ہے نا, اس میں جو بچے آتے ہیں عام طور پہ ویکینڈ پہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کی ٹائمنگ 9 to 6 ہے, اور ود دی پیسیج آف ٹائم اس کو ہم 7 بجے تک لے جائیں گے, جیسے جیسے سورج ڈھلنے کا وقت آگے جائے گا. تو اس میں جو بچوں کی تعداد ہے نا, وہ ڈفرینٹ ٹائمنگ میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے کہ بچوں کے جب ایگزام ہوتے ہیں تو کم لوگ آتے ہیں, اور جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ادھر گیدرنگ جو ہے نا 1000 یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جو ڈیلی کا ہمارا ایوریج بچوں کا آنا جانا ہے نا, عام دنوں میں وہ تقریباً 100 سے 200 تک ہے, اور جو کہ چینج ہوتا رہتا ہے ود دی پیسیج آف ٹائم. اور بچوں کی اویلیبلٹی ہے. اس کے علاوہ ہم مختلف قسم کے فیسٹیولز اور جتنے بھی انٹرنیشنل نیشنل ڈیز آتے ہیں, اسپیشل بچوں سے ریلیٹڈ اور ریگولر بچوں سے ریلیٹڈ, سب کے سب ہم ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, اس کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں؟ پریزنٹلی جو ہماری چل رہی ہے نا, ابھی ہماری ایک لائبریری گجرانوالہ میں ہے, ایک سرگودا میں, اور جو ہیڈ آفس ہے اس کا لاہور میں ہے. فی الحال جو ہم نے پرپوزل رکھی تھی لاسٹ ہمارا بورڈ آف گورنرز ہے اس کی میٹنگ میں, کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کرونا اور فنڈز کا ایشو آ گیا تھا. ایک ہمارا ان پروسیس تھا ڈیولپمنٹ میں, جو اے ڈی پی اسکیم ہے اس میں بہاولپور میں بننی تھی لیکن نہیں بن پائی. وہ انشاءاللہ تعالی فیوچر میں اس کی ایکسٹینشن ہے, ہم ہر ڈسٹرکٹ میں بنانا چاہتے ہیں, اور یہ ہمارا مینڈیٹ بھی ہے کہ پورے کے پورے پنجاب میں ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا. یہاں بھی کوئی حال آپ بنا رہے ہیں؟ ہاں جی, ابھی ہماری ایک این جی او ہے میوزیم ایسوسیشن آف پاکستان, اس کے ساتھ ہم ان کولیبوریشن بچوں کے لیے میرا پاکستان میوزیم کے نام سے نا پیارا پاکستان کا سارا ایک میوزیم کر رہے ہیں, جو انشاءاللہ تعالی ہم
मार्च में अगले महीने में उसको अनाउंस करेंगे, इनागोरेट करेंगे। नाजरीन, अभी फरहान साहब ने बड़ी अच्छी हमें बातें बताई हैं कि चिल्ड्रन कम्प्लेक्स को एक्सटेंड करने के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में मज़ीद इसका नेटवर्क वसी किया जा रहा है और नया एक हाल भी बना रहे हैं जो उसका इफ्तिताह ये 23 मार्च के करीब करेंगे। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चिल्ड्रन कम्प्लेक्स के ये स्पेशल सेक्शन है जहाँ स्पेशल बच्चे उनको यहाँ पे तफरीह फराहम की जाती है। तो हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अब्बास साहब हैं, ये यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं और इनसे हम पूछते हैं कि बच्चों को यहाँ कैसे ट्रीट किया जाता है और क्या कुछ उनके लिए किया जाता है। आपको वेलकम करता हूँ मैं अपने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के स्पेशल सेक्शन में। मैं बताना चाहूँगा कि ये चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में ये जो एक स्पेशल बच्चों के लिए एक मरकज़ बनाया गया है, ये आप समझें कि पाकिस्तान और लाहौर के लेवल पे एक मुनफरद किस्म की ये सर्विस है। तो आपको इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना अच्छा फैसिलिटीज़ के साथ कोई ऐसा मरकज़ नहीं मिलेगा। और इस जो सेंटर है इसकी खसूसियत ये है कि हमारे पास डिफरेंट सहूलियात मुयस्सर हैं, जैसे कि हम फ़िज़ियोथेरेपी की सर्विसेज स्पेशल बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ऑटिज़म के हवाले से एक स्पेशलाइज्ड सेंटर हमने डेवलप किया है कि जिसमें जो ऑटिस्ट बच्चे हैं उनको भरपूर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। और माँ बाप के लिए काउंसलिंग एंड गाइडेंस का हमने यहाँ पे एहतमाम किया हुआ है। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा मसला जो होता है वो ये होता है कि बच्चों को हैंडल कैसे किया जाए और उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उनको उन तक कैसे पहुंचा जाए, उनको कैसे अवेल किया जाए। कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि पेरेंट्स लाइल्मी की बुनियाद पे कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी सुनी हुई जो चीज़ें हैं उन पे अमल करने से जो है वक्त ज़ाया करते रहते हैं और उनके बच्चों की सही परवरिश नहीं हो पाती, खुसूसन जो ऐसे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको काउंसलिंग एंड गाइडेंस सर्विसेज दें ताकि वो उनका सही लाइफ प्लान तैयार कर सकें। और इसके अलावा हम बच्चों के लिए फ़न और आर्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। वक्तन फ़क्तन यहाँ पे मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जाते हैं और उसमें बच्चों की जो हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं उनकी ऑडियोमेट्री का टेस्टिंग असेसमेंट की जाती है। और ये मतलब दिस इज़ अ फन प्लेस फॉर चिल्ड्रन, लर्निंग प्लेस फॉर चिल्ड्रन। दिस इज़ एज वेल अ सेटिस्फैक्ट्री प्लेस फॉर द पेरेंट्स कि जहाँ बच्चों को वो भेज के बड़े सेफली वो देख सकते हैं कि किस तरह उनकी जो है मतलब मैनेज हो सकती हैं, तमाम उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। अब्बास साहब, ये बताइए कि दोनों शिफ्ट में तकरीबन कितने बच्चे यहाँ आते हैं आपके अंदाज़े के मुताबिक? हमारे पास जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनकी तो काफ़ी तादाद है और फिर ये है कि ये माँ बाप पे मुनहसर होता है कि वो अपने वक्त की जो है उसको मैनेज करते हुए बच्चों को लेके आते हैं। तो हमारे पास तकरीबन डेली जो है 20 to 25 बच्चों का जो है टर्न आउट है विज़िट करने के लिए। पेरेंट्स का क्या रिस्पांस होता है? वो खुश हैं, बच्चे खुश होते हैं यहाँ आकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे बताया कि ये लाहौर में अपनी नौइयत का बहुत अच्छा मरकज़ है और प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल हैं। कुछ उनकी कंपैरिजन अगर देखें उनके कंपैरिजन में तो हमारे पास उनसे ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो पेरेंट्स जब यहाँ आते हैं तो वो खुशी महसूस करते हैं इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे लाहौर में गवर्नमेंट की तरफ से ये सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं और बच्चे भी एज़ वेल उनको एक खुली प्लेस मिलती है अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए और अपनी जो ओरिएंटेशन है उसके एतबार से उन्हें एक्टिविटीज़ मिलती हैं, तो दे बोथ आर हैप्पी। तो ये बताइए, क्या आप समझते हैं कि मज़ीद इसमें ये बेहतरी की जा सकती है? जी डेफिनेटली, हम पेरेंट्स का फ़ीडबैक लेते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं और उसके मुताबिक हम अपने प्लान में टाइम टू टाइम तब्दीलियाँ लाते हैं।
تو وہ تبدیلی کی اور بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ موجود رہتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین عباس صاحب نے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں اسپیشل بچوں کے حوالے سے. یہاں ان کے لیے بہت ہی اچھی ڈپارٹمنٹس یہاں بنائے گئے ہوئے ہیں, ان کے ٹریٹمنٹ بھی کیا جاتا ہے اور ان کا ساتھ فن اور پلیز کے چیزیں یہاں تمام موجود ہیں, اور بچوں کو اور پیرنٹس کو ضرور ادھر آنا چاہیے.